السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فیروز عالم مرکزی خادم الطلاب دارالعلوم گلشن مصطفیٰ ہلو ماجرا چندی گڑھ پنجاب، اور آپ سن رہے ہیں تحصیل نیٹ ورک۔ اور میں اللہ کے فضل و کرم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل بالکل ٹھیک ہوں۔ امید ہے کہ جتنے سامعین آپ سن رہے ہیں مجھ کو، وہ تمام حضرات بھی ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی نواقض وضو کے سلسلے میں ہوگی، یعنی وہ چیزیں جو کہ وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ تو سلسلہ وار سماعت کریں۔ نمبر 1، پاخانہ، پیشاب، پیچھے سے ریح کا نکلنا، کیڑا اور پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، ودی وہ سفید رطوبت جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے، اور مزی وہ رطوبت جو شہوت کی حالت میں انزال سے پہلے نکلتی ہے، اور منی کا نکلنا، خون اور پیپ اور سرد پانی کا نکل کر بہنا، کھانے یا پانی یا پت یا جمع خون کی منہ برکے، یا جمع خون کی بات ہے منہ برکے کی۔ رہی بات اگر پتلا خون ہے تو پھر وہاں تو اگر 2 بوند بھی بہہ جائے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ پتلے خون کی تو تھوڑی سی بھی چیز ہو، تھوڑی مقدار میں بھی ہو پتلا خون، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں بات ہے پتلے خون کی نہیں، بلکہ جمے ہوئے خون کی بات ہے۔ جمع ہوا خون ہو یا پانی یا کھانے یا پت، اگر ان چیزوں کی قے ہے تو ان کا منہبر ہونا ضروری ہے وضو توڑنے کے لیے۔ پھر آگے چل کے بات کر رہے ہیں جنون کے سلسلے میں، یعنی اگر انسان پاگل ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ غشی، بے ہوشی، یعنی خواہ نشہ کھانے سے ہو یا بیمار سے یا بیماری کی وجہ سے، اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، اور نماز جنازہ کے علاوہ کسی نماز میں کہا لگانا، یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، اس سے نماز وضو دونوں جاتے رہیں گے، یعنی وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پوری طرح سو جانا اس کا مطلب ہے، لہذا اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جائے گا۔ مباشرت فاحشہ، یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت آپس میں ملائیں اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ نجس بھی ہے، جس جگہ لگ جائے اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا، خود سنا لیکن پاس والوں نے نہ سنا، تو وضو نہ ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ گئی۔ ہاں، اگر مسکرایا اس نے، یعنی دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی اس کی، تو ایسی صورت میں نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی۔ اور جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے وہ پاک ہے، جیسے سوئی چبھوئی اور خون چمک کر رہ گیا، باہر نکل کر بہا نہیں، تو وضو نہ جائے گا۔ اور جو آنسو رونے میں نکلتے ہیں، نہ ان سے وضو ٹوٹے نہ وہ نجس۔ گھٹنا یا سطر کھلنے سے، اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا ہے۔ اکثر ہماری قوم میں لوگ کم پڑھے لکھے ہیں،
جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹنا اگر دکھ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا کسی دوسرے کے گھٹنے کو دیکھ لیں گے یا سطر دیکھ لیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ یہ نہیں ہے، اس کا الٹ ہے۔ ہاں البتہ یہ حرام ہے گھٹنا کا دکھانا یا دیکھنا۔ تو بات یہ ہوئی کہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا ہے۔ دودھ پیتے بچے نے طے کی اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے، وہ درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے، 1 درہم کے برابر ہو، 1 درہم سے زیادہ کی بات ہے، 1 درہم سے زیادہ اگر یہ کہ لگ جائے، جس جگہ میں ہو، جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا۔ لیکن اگر وہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا، معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے ریح خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی تو وضو تو ٹوٹ گیا، پھر کیا کرے؟ پھر سے وضو کرے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لے لیا ہے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لیا پھر ریح خارج ہو گئی، پھر ہوا نکل گئی تو پھر یہ پانی بھی بیکار ہو گیا، اثر نو پانی لے پھر وضو کرے۔ کیوں؟ یہ پانی بیکار تو ہو گیا، اس سے کوئی عضو نہ دھوئے، اس سے کوئی عضو نہ دھوئے۔ یہ بات رہی نواقض وضو کے سلسلے میں، اور یہ بڑی آپ کی کام کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ بار بار سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں، اور باتیں اچھی لگی ہیں یہ باتیں بالکل دوسرے تک پہنچنی چاہیے، تو آپ پھر ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں کار ثواب کی نیت سے، تاکہ دوسرے بھائی بھی جب بھی وضو کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، یا وضو ٹوٹ جائے تو ان چیزوں کو جب ذہن میں رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ اثر نو وضو کر کے پھر قرآن شریف کو چھوئے گا بھی، پھر نماز بھی پڑھے گا وغیرہ ذالک۔ تو یہ چیزیں اچھی ہیں، میرے خیال سے آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی، اور مجھے تو اچھی لگی رہی ہے، تبھی میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے واقعی میں تو اس کلپ کو اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس کلپ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں محمد فیروز عالم مرکزی، خادم الطلاب دارالعلوم گلشن مصطفیٰ، ہلو ماجرا چندی گڑھ پنجاب، اور آپ سن رہے ہیں تحصیل نیٹ ورک۔ اور میں اللہ کے فضل و کرم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل بالکل ٹھیک ہوں۔ امید ہے کہ جتنے سامعین آپ سن رہے ہیں مجھ کو، وہ تمام حضرات بھی ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی نواقض وضو کے سلسلے میں ہوگی، یعنی وہ چیزیں جو کہ وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ تو سلسلہ وار سماعت کریں۔ نمبر 1، پاخانہ، پیشاب، پیچھے سے ریح کا نکلنا، کیڑا اور پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، ودی وہ سفید رطوبت جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے، اور مزی وہ رطوبت جو شہوت کی حالت میں انزال سے پہلے نکلتی ہے، اور منی کا نکلنا، خون اور پیپ اور سرد پانی کا نکل کر بہنا، کھانے یا پانی یا پت یا جمے خون کی منہ برکے، یا جمے خون کی بات ہے منہ برکے کی۔ رہی بات اگر پتلا خون ہے تو پھر وہاں تو اگر 2 بوند بھی بہہ جائے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ پتلے خون کی تو تھوڑی سی بھی چیز ہو، تھوڑی مقدار میں بھی ہو پتلا خون، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں بات ہے پتلے خون کی نہیں بلکہ جمے ہوئے خون کی بات ہے۔ جمع ہوا خون ہو یا پانی یا کھانے یا پت، اگر ان چیزوں کی قے ہے تو ان کا منہ بھر ہونا ضروری ہے وضو توڑنے کے لیے۔ پھر آگے چل کے بات کر رہے ہیں جنون کے سلسلے میں۔
یعنی اگر انسان پاگل ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ غشی بے ہوشی، یعنی خواہ نشہ کھانے سے ہو یا بیمار سے یا بیماری کی وجہ سے، اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، اور نماز جنازہ کے علاوہ کسی نماز میں کہا لگانا، یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، اس سے نماز وضو دونوں جاتے رہیں گے، یعنی وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پوری طرح سو جانا اس کا مطلب ہے، لہذا اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جائے گا۔ مباشرت فاحشہ، یعنی مرد اپنے اعلیٰ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت آپس میں ملائیں اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ نجس بھی ہے، جس جگہ لگ جائے اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اس نے سنا پاس والوں نے نہ سنا، خود سنا لیکن پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہ ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ گئی۔ ہاں اگر مسکرایا اس نے، یعنی دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی اس کی، تو ایسی صورت میں نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی۔ اور جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے وہ پاک ہے، جیسے سوئی چبھوئی اور خون چمک کر رہ گیا، باہر نکل کر بہا نہیں تو وضو نہ جائے گا۔ اور جو آنسو رونے میں نکلتے ہیں نہ ان سے وضو ٹوٹے نہ وہ نجس۔ گھٹنا یا سطر کھلنے سے، اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا ہے۔ اکثر ہماری قوم میں لوگ کم پڑھے لکھے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹنا اگر دکھ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا کسی دوسرے کے گھٹنے کو دیکھ لیں گے یا سطر دیکھ لیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ یہ نہیں ہے، اس کا الٹ ہے۔ ہاں البتہ یہ حرام ہے گھٹنا کا دکھانا یا دیکھنا۔ تو بات یہ ہوئی کہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے، اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا ہے۔ دودھ پیتے بچے نے کہے کہ اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے، وہ درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے، ایک درہم کے برابر ہو، ایک درہم سے زیادہ کی بات ہے، ایک درہم سے زیادہ اگر یہ کہ لگ جائے، جس جگہ میں ہو، جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا۔ لیکن اگر وہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا، معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے ریح خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی تو وضو تو ٹوٹ گیا، پھر کیا کرے؟ پھر سے وضو کرے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لے لیا ہے، پھر ریح خارج ہو گئی، پھر ہوا نکل گئی تو پھر یہ پانی بھی بیکار ہو گیا، اثر نو پانی لے پھر وضو کرے۔ کیوں؟ یہ پانی بیکار تو ہو گیا، اس سے کوئی عضو نہ دھوئے۔ یہ بات رہی نواقض وضو کے سلسلے میں، اور یہ بڑی آپ کی کام کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ بار بار سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں، اور باتیں اچھی لگی ہیں کہ یہ باتیں بالکل دوسرے تک پہنچنی چاہیے، تو آپ پھر ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں کار ثواب کی نیت سے، تاکہ دوسرے بھائی بھی
جب بھی وضو کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، یا وضو ٹوٹ جائے تو ان چیزوں کو جب ذہن میں رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ اثر نو وضو کر کے پھر قرآن شریف کو چھوئے گا بھی، پھر نماز بھی پڑھے گا وغیرہ ذالک۔ تو یہ چیزیں اچھی ہیں میرے خیال سے، آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی اور مجھے تو اچھی لگی رہی ہے، تبھی میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے واقعی میں تو اس کلپ کو اپنے دوست احباب کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس کلپ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔